جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کے الیکٹرک کو 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اذیت ناک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور کراچی کے شہریوں کو ریلیف نہیں ملا تو ریڈ زون میں دھرنے اور پورا شہر بند کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ جمعہ 13 اپریل کو شہر میں 50 سے زائد مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کے الیکٹرک کی جانب سے اذیت ناک لوڈ شیڈنگ کے خلاف کے الیکٹرک ہیڈ آفس گزری پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے اور پھر ان حقائق کی روشنی میں کہ الیکٹرک کو ظلم سے باز رکھنے، لوٹ مار سے روکنے اور کرپشن کے ہاتھ روکنے کے لیے ایک لائے عمل کی بھی ضرورت ہے جس کا اعلان آج ہم کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے ظلم کے خلاف جو گزشتہ 10-12 سال سے جاری ہے آواز اٹھائی ہے اور ہم نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال اسی طرح جب یہ لوڈ شیڈنگ بڑھی ہم نے احتجاج کیا اور اس احتجاج پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی پولیس کے ذریعے سے آنسو گیس بھی پھینکی، لاٹھی چارج بھی کروایا، گولیاں بھی چلوائیں، گرفتاریاں بھی کی۔ ادارہ نور حق کو چاروں طرف سے گھیر کر تمام ذمہ داران کو گرفتار کر لیا گیا اور ایسی فضا بن گئی کہ جیسے پتہ نہیں ہم شارع فیصل پر اگر کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کر دیں گے تو پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا۔ اور ایسے سرگرمی حکومت نے دکھائی کہ جیسے کہ الیکٹرک کے ساتھ اس کی ایک بہت زبردست قسم کی دوستی ہے اور اس کے نام پر کوئی حرف نہ آئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جماعت اسلامی نے تمام قربانیاں دے کر ہمارے 2 کارکن اتنے شدید زخمی ہوئے کہ بس جان ان کی بچ گئی ہے، ورنہ ان کے اعضاء بہت سارے ضائع ہوئے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، اسی ہیڈ آفس پہ ہم نے دھرنے کیے، ہم نے گورنر ہاؤس پہ 4 دن دھرنا کیا، ہم احتجاج کرتے رہے، پٹیشن فائل کرتے رہے، سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے اور آج بھی ہم اپنے اس پورے جد و جہد پر قائم ہیں۔ جماعت اسلامی کی اس جد و جہد کے نتیجے میں اتنا ضرور ہوا کہ کے الیکٹرک نیپرا کے ذریعے سے پہلے گٹھ جوڑ کر کے جو ٹیرف حاصل کر لیا کرتی تھی اس کے راستے میں جماعت اسلامی رکاوٹ بن گئی۔ اس وقت کے الیکٹرک کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ وہ ٹیرف میں اضافہ کریں اور جو بل اس وقت ویسے ہی بہت زیادہ آتے ہیں اس میں 30-40% اضافہ کر دیا جائے اور اس کے بعد یہ شنگھائی الیکٹرک کو بیچ کر فرار ہو جائے۔ جماعت اسلامی نے ہر سطح پر مزاحمت کی ہے، نیپرا میں ہم باقاعدہ اس میں شریک ہوئے ہیں، پٹیشنر بنے ہوئے ہیں اور ان کو کسی صورت میں بھی ٹیرف میں اضافہ انشاءاللہ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری صورت میں جماعت اسلامی نے جب اپنی اس تحریک کو منظم کیا تو جن لوگوں کے اوور بلنگ کے مسائل تھے، مشکلات تھیں، ان کو ہم نے ایڈریس کیا اور آج بھی ادارہ نور حق میں جو کہ الیکٹرک کے حوالے سے سیل موجود ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور لوگوں کو ریلیف دلوا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پارٹی اپنے محدود وسائل پہ یہ کام کر رہی ہے۔ حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی نجی کوئی ادارہ ہے اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہے تو حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں، ان کے معاہدے کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اس ظلم سے باز رکھیں، لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، سارے ملے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے ساروں کی قیمت لگی ہوئی ہے اور کے الیکٹرک کے نام کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ اس کا اہتمام ایم کیو ایم بھی کرتی ہے، پی ایس پی بھی کرتی ہے، اس کا اہتمام پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے اور مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے اور درجہ بدرجہ سبھی کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی بات کرنی بھی ہو تو ایک آدھ جملے میں کہ الیکٹرک کے خلاف بات کرتے ہیں اور باقی پوری تقریر دیگر چیزوں پر رکھ دیتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے کراچی میں اپنا قبضہ جمانے اور لوٹ مار کرنے کے لیے ان سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کچھ علاقے بانٹ دیے کہ جو ریکوری افسر بنا دیے اور وہ منمانے طریقے سے بل وصول کر کے الیکٹرک کی جھولی میں ڈالتے رہے اور اپنا حصہ لیتے رہے۔ کچھ کو حکومتی بنیاد کے اوپر سپورٹ فراہم کی۔ حد تو یہ ہے کہ بعض میڈیا کے مالکان تک سے سودے بازی ہو گئی اور بہت سے ٹی وی چینل ایسے ہیں جو کہ الیکٹرک کے خلاف خبروں کو نہیں چلنے دیتے۔ ہم یہ سارے چیلنج قبول کرتے ہیں اور جماعت اسلامی ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے عوام الناس سے رابطہ کر رہی ہے اور عوام کا جو رسپانس ہے انشاءاللہ وہ اس تمام
जो कुछ भी इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है इसको शिकस्त देगा। ये है खबर का जहां और आप देख रहे हैं TNN TV।